صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن المعصومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحومہ مغفورہ اہلیہ حضرت مولانا محمد آدم شاہ بصری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے صلوات. سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیت، بلکہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ اس کلام میں معرفت، علم، عرفان، معنویت، روحانیت اور موت و حیات کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے. میں اور آپ ہم سب حضرت مولانا کو، ان کے فرزندان کو، اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اس حقیقت کو دہرانا چاہتے ہیں کہ موت بالآخر ہر ایک کے لیے لکھی گئی ہے. ہمارے لیے زندگی کتنی لکھی گئی ہے اس کا اتنا پتہ نہیں ہے، مگر موت کتنی کیسی لکھی گئی ہے یہ پتہ ہے. ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ بھی زیادہ ہے اور انکار بھی زیادہ ہے. سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے، مگر رہ سے رہے ہیں کہ جیسے آب حیات بھی کیا ہے. یہ ایک انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو برطرف کرنے کے لیے ہمیں مجلس کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہم فرش اعضاء پر بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں آنے والے کی دید تبدیل کر دی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. ہماری اینک تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. جتنی دیر تک ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر تک ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں. اور عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہی ایک مسلمان کا فریضہ، اس کے لیے ضروری و لازمی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پاکستان بننے کے لیے تیار ہو گیا اور ماحول بن گیا کہ پاکستان بن رہا ہے، تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ قائد اعظم شیعہ ہیں. تو جا کر قائد اعظم سے کہنے لگے آپ شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں.
یہ مجلس، یہ خاص طور پہ جب نماز میں بھی جاتے ہیں، یہ نماز جماعت میں یا خالی نماز اگر ہم فرادہ بھی پڑھ رہے ہوں تو اتنی دیر تک ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، نبی نے یہ نہیں فرمایا صلوا کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، فرما رہے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بلال حبشی کہتے ہیں میں تو نبی کا دیدار کرنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی۔ صلوات پڑھ لیں محمد آل شاعر کہتا ہے کہ سراپا دید سراپا، صلوات پڑھ لیں محمد آل کسی کو دیکھتے رہنا، سراپا دید نیاز تھی میری، سراپا دید کسی کی نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو نہیں سکتا کہ جب تک عشق نہ ہو نماز میں مزہ آئے، ہو نہیں سکتا جب تک حسین سے عشق نہ ہو مجلس میں مزہ آ جائے۔ یہ عشق کی وادیوں سے گزرنا اور پھر عشق کی جو حلاوت ہے اسے محسوس کرنا، یہ عاشقوں کو پتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، کسی کو تو سال بھر کی 2 رکعت نماز پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا، عید کی نماز، عید کی نماز بھی مسجد کو چھو کرا کرتے ہیں جی، تاکہ بیگم صاحبہ کو بتائیں کہ مسجد گیا تھا، اور شاید یہ بھی دعا کرتے ہوئے جا رہے ہوں کہ یہ نہ پوچھ لیں کہ خطبے میں مولانا نے کیا کہا۔ تو وہ سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی اسے مزہ نہیں آتا اس میں۔ اور کوئی ایسا ہے جو ایک سجدے میں آدھی رات گزار دیتا ہے، جسے ایک سجدے میں آدھی رات گزرنے کا بھی پتہ نہ چلے، اور وہ جو مسجد چھو کر آ رہا ہے 2 رکعت نماز، سالانہ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ان دونوں میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نماز کا ہے یا نمازی کا ہے؟ مسئلہ نماز کا نہیں ہے۔ قرآن مجید اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے ھدی للمتقین، کچھ اور آگے جائیں گے تو آواز آئے گی ھدی للناس۔ قرآن کے لیے دونوں الفاظ آئے ہیں، یہ ھدی للناس بھی ہے اور یہ ھدی للمتقین بھی ہے، تو یہ دونوں قرآن کی آیتوں میں تضاد نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے یا متقین کی ہدایت کے لیے ہے، یہ 2 طرح کی آیت، تضاد نہیں ہے قرآن میں۔ توجہ چاہوں گا، ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے میزبان نے مہمانوں سے کہا کہ یہ بھی تناول فرمائیے، یہ دیکھیے کتنا اچھا، یہ بڑے چاؤ سے بڑی محنت سے بنایا گیا ہے، اسے بھی کھا کے دیکھیے گا۔ اور ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے جو ہر تھوڑی دیر بعد کہہ رہے تھے میں یہ نہیں کھا سکتا، مجھے شوگر ہے، میں یہ نہیں کھا سکتا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، میں یہ نہیں کھا سکتا، مجھے مثال کے طور پہ فلاں بیماری ہے۔ تو بھائی قصور کھانے کا ہے یا بیمار یہ ہے؟ کھانے کا قصور نہیں ہے، یہ بیمار ہے جو اسے کھانوں کا مزہ نہیں آ رہا، یہ بیمار ہے جو کھانوں کو لینا نہیں چاہتا۔ قرآن ھدی للناس ہے مگر سمجھے گا وہ جو متقی ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ مجھے اندازہ ہے کہ ایک بڑی تعداد اہل سنت برادران کی بیٹھی ہے، مگر صلوات ان کے ہاں بھی پڑھی جاتی ہے، مل کر صلوات پڑھ لیں۔ توجہ ہے آپ حضرات، بات آگے بڑھے۔ عزیزو، ایک صلوات اور عطیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک۔ توجہ آپ کی بڑھے گی تو میرا مضمون اچھا ہوگا۔ فلاں صاحب سے کام کہہ دیجئے، فلاں سے ہمارا ٹرانسفر کروا دیجئے، فلاں سے کہہ دیجئے کہ ہمارے بچے کو نوکری دے دے، تو ایک آواز آئی ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم روزمرہ کے محاوروں میں کہتے ہیں کہ جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو ہم کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور جو کچھ کر سکتا ہو ہم کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس کے ہاتھ بڑے چوڑے ہیں، اس کے ہاتھ بڑے ہاتھ ہیں، اس کے بہت ہاتھ ہے اس کا۔
دونوں ہاتھ ہیں اس کے. یہ محاورتاً ہم ہاتھ کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ قرآن مجید میں اللہ نے محاورہ گویا استعمال کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تم خود بولتے ہو نا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، صرف ہاتھ ہی ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے تو وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں مملکت ہے. اللہ ہے جس کے ہاتھ میں مالکیت ہے، ورنہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ محاورتاً بھی کہا جاتا ہے، اور علماء بیٹھے ہیں کہ ظاہر قرآن حجیت رکھتا ہے، تو ہم ظاہر قرآن کا تو انکار نہیں کریں گے، مگر قرآن کی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں. ہر وہ آیت جو ہمیں شرک اور کفر کی طرف لے جائے، الجھنیں بڑھا دے، وہ ایک پیمانہ یہ ہے کہ وہ متشابہات میں سے ہے. اور پھر متشابہات کے اوپر اللہ نے حاکم بنا دیا آیات محکمات کو. اگر کہیں الجھ رہے ہو تو محکم آیت تلاش کرو. اب یہ قرآن کی آیت کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تو جب ہاتھ سوچتے ہیں، ہاتھ بولتے ہیں، لفظ ید استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا تصور بہرحال ہاتھ کی طرف جاتا ہے. اور ہاتھ کا تصور کریں گے تو 5 انگلیاں بھی نظر آئیں گی اور ہتھیلی بھی نظر آئے گی، اور اس پنجے کو جوڑنے کے لیے کلائی بھی ماننا پڑ جائے گی، اور کلائی کو لٹکانے کے لیے کوہنی بھی ماننا پڑ جائے گی، اور کوہنی کو ٹکانے کے لیے بازو بھی چاہیے، اور بازو کو جوڑنے کے لیے بدن بھی چاہیے، اور بدن کو کھڑا کرنے کے لیے پیر بھی چاہیے. ایک ہاتھ کیا مانا، پورا بت تیار ہو گیا. مشکل بڑھ گئی ہماری. اچھا، ابھی اللہ کا ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں قرآن میں اللہ کے 2 ہاتھ بھی نظر آئے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اچھا، ابھی تو ایک ہاتھ ہضم نہیں ہوا. صلوات پڑھنے ذرا محمد بھائی. موت کی مجلس پڑھ رہا ہوں میں، بیان ایسا ہی ہوگا، آپ جیسے سننا چاہیں. 2 ہاتھوں سے اللہ کہہ رہا ہے. اچھا، ہم محاورتاً اپنے بچے سے، اپنے عزیز سے کہتے ہیں جب اسے بالٹی ایک ہاتھ سے نہیں اٹھتی تو ہم کہتے ہیں بیٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھا. تو دونوں ہاتھوں کا استعمال مطلق قدرت کا مظاہرہ ہے. پہلے تو کمال یہ ہے کہ جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے وہ ہے کون جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ وہ وجود کون سا ہے جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ نے مکمل توانائی سے جسے بنایا اسے محمد اور علی کہا جاتا ہے. انسان اکمل کی بات کر گیا میں آپ کے سامنے. انسان کامل بھی نہیں، انسان اکمل. 4 طرح کے انسان ہیں: انسان نما، انسان کامل اور انسان اکمل. انسان وہ ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کو برائیوں پر اندر سے آواز آتی ہو کہ برا کیا، اچھائیوں پہ اندر سے شاباش ملتا ہو، اچھا کیا. جس کے اندر کا آدمی زندہ ہو وہ انسان ہے. کسوٹی اور فارمولہ یہ ہے کہ کیسے طے کروں کہ میں انسان ہوں یا نہیں. ایک جیسی شکل ہو جانا انسان ہونے کے لیے لازمی نہیں ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. جس کا ضمیر مر چکا ہو، جس کا احساس مر چکا ہو، وہ مولا علی کی زبان میں زندہ ہی نہیں ہے. ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے، ہر آنکھیں کھولے ہوئے دیکھ نہیں رہا. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو انہیں نظر نہیں آتا، اور ہم نے ایسے علی و بطول بھی دیکھے جو آنکھیں بند کر لیں تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. توجہ چاہوں گا، وقت بہت تنگ ہے اور بہت کچھ اس آیت سے متعلق کہنے کو ہے. توجہ. اللہ کے 2 ہاتھوں کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ کا ایک ہاتھ سمجھ میں آ گیا تو 2 ہاتھ سمجھیں. اچھا، 2 ہاتھ اللہ بول رہا ہے تو پھر میرا تو ایک سیدھا ہے ایک الٹا ہے. تو کیا اللہ کا معاذ اللہ سیدھا اور الٹا ہاتھ ہے؟ تو حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم میں اس آیت کی تفسیر میں بڑا حسین منظر بنایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی بتائیں. اچھا، علی ہی بتائیں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. ہاں، قاعدہ یہ ہے کہ ما عرف اللہ الا انا
مولا نبی فرما رہے ہیں اللہ کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ و علی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ وما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ و انا، یا علی کو اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ سکھر کے منتخب مجمع میں شریک مومنین سے گزارش ہے، اگر ہمیں اللہ کے بارے میں غور کرنا ہے تو اپنے دماغ کا اللہ نہ ماننا، یا مصطفیٰ سے پوچھنا یا مرتضیٰ سے پوچھنا۔ اگر ہمیں نبی کی معرفت چاہیے تو یا قرآن بتائے گا کہ نبی کیا ہے، یا علی بتائیں گے کہ نبی کیسے ہیں۔ اور اگر مولا کائنات کے بارے میں غور کرنا ہے تو اپنی پسند کا علی نہیں، علی کی پسند کا علی ماننا ہے، اللہ کے پسند کا علی ماننا ہے۔ جیسا اللہ علی بتا رہا ہے ایسا علی ماننا ہے۔ یہ ممبر نصیریوں کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر شیعوں کا ممبر ہے، انتظامات شیعوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ممبر نصیریوں کا نہیں ہے۔ نصیری میں اور شیعہ میں فرق بتاؤں؟ نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات علی۔ جب نبی نے قاعدہ دے دیا کہ علی کو میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، تو اگر میں مولا کائنات کا کوئی فضیلت کا عنوان بیان کروں تو یا قرآن کی آیت پڑھوں یا نبی کا فرمان پڑھوں۔ اپنے ہاتھ سے اگر بات بناؤں گا تو بند گلی میں چلا جاؤں گا، اور اہل بیت ہمیں بند گلی میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا سفر جاری رہے، ہمارا کاروان چلتا رہے، اور ویسے بھی مولا کائنات کو مجھ جیسے وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے اوپر رکھ کے کہا ہے تب آپ ناراض ہو گئے۔ لکھا جاتا ہے وکیل آل محمد، وکیل اسے چاہیے ہوتا ہے جو خود بول نہ پائے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے اندازہ ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات پڑھنے کے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ تو بھائی قاعدہ یہ دے دیا۔ اب اللہ اگر قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو کیسے سمجھیں؟ مولا کائنات سے پوچھا گیا، یعنی علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے؟ علی بتائیں گے، تھکے تو نہیں ہیں؟ میرا دل کہہ رہا ہے مولا علی کا وہ فرمان، وہ مناجات کے 4 جملے بھی سنا دوں۔ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھے علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی فقرا ان تکون علی ربا، یا اللہ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب یہ 3 جملے تو انبیاء کرام سے بھی ملتے جلتے ملتے ہیں، اس مفہوم میں کہیں اور بھی دعائیں ملتی ہیں، مگر مولا علی کا ایک جملہ علی کا ہے اور علی جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ الہی انت کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ یہ لہجہ علی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے، یعنی مولا علی بتائیں گے کہ اللہ کیسا ہے، بلا حد ولا ضد ولا ند۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل۔ مولا بتائیں گے سب سے پسندیدہ ترین مضمون اگر مولا علی کا ہے جسے علی پسند کرتے ہیں وہ عقیدہ توحید۔ خطبہ تشریف فرمائے، ذاکرین تشریف فرمائے ہیں، ہر ذاکر کا ایک قبضے کا مضمون ہوتا ہے۔ حضرت حسن زیدی صاحب سے مباحلہ سنا جاتا تھا، حافظ کفایت صاحب سے معراج سنی جاتی تھی، علامہ مجلسی حدیثوں سے بات کرتے ہیں، علامہ محمد حسین طباطبائی فلسفے سے بات کرتے ہیں۔ ہر ایک کا پسندیدہ مضمون ہوتا ہے، اگر اسے کہا جائے اپنے اختیار سے پڑھیے اور جو اچھا لگتا ہے وہ پڑھیے،
تو ہر خطیب کا کوئی ایک مضمون پسندیدہ ہوتا ہے. مولا کائنات سے پوچھا جائے یا علی آپ کا پسندیدہ مضمون کیا ہے؟ علی کہیں گے عقیدہ توحید. میں اللہ کے بارے میں بات کرنے کو پسند کرتا ہوں. بیٹھے ہوئے جوتیاں بنا رہے ہیں, ٹانکا لگا رہے ہیں اپنے جوتی میں مولا علی. دو اصحاب برابر سے گزرے اور کہنے لگے خطبہ دینا, اور وہ بھی سجے ہوئے جملوں میں خطبہ دینا مشکل ہے مگر پھر ممکن ہے. مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خطاب کرے اور اس میں الف کا حرف نہ آئے. پورا خطبہ دے اور الف کا لفظ ہی نہ آئے, یعنی حرف ہی نہ آئے, کوئی ایسا لفظ ہی نہ بولے جس میں الف آ رہا ہو. مولا مسکرائے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. اور 900 سے زیادہ الفاظ ہیں اس خطبے کے اندر مولا کے کہ جس میں مولا نے فی البدی لکھا نہیں, پہلے لکھ کر پڑھا نہیں میری طرح. علی بولتے گئے, الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے رہے. مولا میں بھی تو ہوں مجھے لے لیں. الفاظ گویا اس کیفیت میں تھے کہ مولا میں بھی تو ہوں مجھے لے لیں. کوئی لفظ اگر علی کی زبان پر آ جائے تو کیا اس لفظ کی معراج نہیں ہے؟ اور 900 سے زیادہ الفاظ بغیر الف کا خطبہ. پھر ایک دن اپنے ابا کے اندر ابا کو رکوع کر رہے تھے, چر گئی تھی, پھٹ گئی تھی, اس کے اندر رکوع کر رہے تھے. تو کچھ صحابی آپس میں کہنے لگے, اونچا کہنے لگے تاکہ علی سن لیں, کہا خطبہ دینا اور پھر مشکل الفاظ کا استعمال, کوئی ایسا بھی تو ہو کہ یہ خطبہ دے کے دکھائے جس میں نقطہ نہ آئے, یعنی جتنے الفاظ ہوں بغیر نقطے کے ہوں, نقطوں والا لفظ ہی نہ بولے. مولا مسکرائے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. اور غیر نقط خطبہ مولا کائنات کا 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں اس کے اندر. میرے مولا نے 1000 سے زیادہ الفاظ بولے, فی البدی بولتے چلے گئے, اور الفاظ بھی مشکل اور مضمون بھی میرے اعتبار سے مشکل, اور وہ عقیدہ توحید. دونوں خطبوں کا عنوان ہی اللہ ہے. کبھی غور فرمایا مولا کیوں فرماتے ہیں کہ مجھے پورے قرآن میں جس سورے سے عشق ہے وہ سورہ توحید ہے. مولا دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد امام رضا سے سورہ مبارکہ قدر ملتی ہے کہ آپ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھتے تھے پہلی رکعت میں, مگر مولا کائنات اکثر پہلی رکعت میں الحمد کے بعد, دوسری رکعت میں الحمد کے بعد, یعنی دونوں رکعتوں میں جس میں سورہ پڑھنا ہے لازم ہے, واجب ہے, اس میں مولا سورہ توحید کو کثرت سے پڑھتے ہیں. اتنا کثرت سے علی نے سورہ توحید کو پڑھا کہ نبی نے فرما دیا علی کی مثال سورہ توحید جیسی ہے. اللہ اکبر. بھئی آپ کی سماعتیں کچھ بہتر ہو رہی ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑا سا اور آگے آ جاؤں. سورہ توحید جیسا کہا ہے نبی نے علی کو. قرآن میں جیسے سورہ توحید ہے ایسا امت میں میرے چاہنے والوں میں علی ہے. سورہ توحید کی کوئی شرعی احکامات ہیں. اگر الحمد پڑھنے کے بعد سورہ توحید کی نیت سے سورہ توحید بسم اللہ پڑھ لی جائے تو نیت بدلنا جائز نہیں ہے. کسی اور سورہ کے لیے بسم اللہ پڑھ لی, ہوتا ہے علماء کرام جب آپ نماز جماعت میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات پیش نماز بسم اللہ کی تکرار کرتا ہے. وہ بسم اللہ کی جو تکرار کر رہا ہوتا ہے وہ پہلے اس نے نیت کر لی ہوتی ہے, مثال سورہ قدر پڑھوں گا, پھر بسم اللہ ختم ہوتے ہوتے نیت ہوئی کہ سورہ قاریہ پڑھ لیتا ہوں, سورہ والعصر پڑھ لیتا ہوں. تو جیسے اس نے سورہ کی نیت تبدیل کی تو بسم اللہ ہر سورہ کے ساتھ علیحدہ ہے, تو اسے دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھنی پڑتی ہے. سورہ توحید کی نیت کرنے کے بعد سورہ توحید کو بدلا نہیں جا سکتا. اور نبی فرمانے علی کی مثال سورہ توحید جیسی ہے. جو علی کے دروازے پر آ گیا کہیں اور جانا جائز ہی نہیں. توجہ کر لیا آپ نے. تو اللہ کے بارے میں مولا سے پوچھا کہ یا علی یہ دو ہاتھ کیسے ہیں اللہ کے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا کلتا الیدین یمین, اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. الٹا اور سیدھے دو ہاتھ, دونوں ہاتھ سیدھے ہیں.
امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. کوئی جائے نہیں بھائی، بات پوری سن کے جائے. جا نہیں رہا تھا کوئی، میں نے اور روک لیا، کیونکہ بعد میں یہ ہوگا کہ مولانا پڑھنے آئے تھے کہ امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. پھر میرے ویڈیو چلے گی اور پھر خوب مجھے صلواتیں سنائی جائیں گی. تو پوری روایت سنیں گے تو لطف آئے گا. امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے تیک لگایا ہوا تھا. تو حضرت حشام نے یہ منظر دیکھا، شاگرد ہے امام صادق کے. تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیسا منظر ہے، ہمیں تو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور جو آئندہ کہ ہمارا امام ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. تو جانا تو انہیں کہیں اور تھا. امام صادق کی گلی کی طرف رخ کیا. سامنے سے ابو بصیر آتے نظر آئے. ابو بصیر نے پوچھا حشام کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا سے ایک سوال کرنا ہے، میں ایک منظر دیکھ کر آ رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہا کیا منظر دیکھ کر آئے ہو؟ کہنے لگے میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم جو ہمارے آئندہ کے امام ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو ابو بصیر نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. کلمات پڑھ لے محمد و آل محمد. آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم میں بھی اور ادب فنائے مقربان میں. اس روایت کو لکھنے کے بعد عجیب جملہ لکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہیں پاکستان میں اگر خطاب کرنے آئے نا تو لوگ ان کے ایک ایک جملے پہ کھڑے ہو کر داد دیں گے. اتنا مولائی، اتنا بلائی مرجع مجتہد عارف کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. تھک تو نہیں رہے آپ؟ تھوڑا سا توجہ بڑھائیے گا. فرماتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں. زندہ باد. توجہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. میرے پاس 10-12-15 منٹ ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اور یہ ہاتھ میں ملک ہونے کی دلیل کیا چیز ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. میرے سکھر کے جوانوں، روڑی سے آئے ہوئے جوانوں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے تو فلاں کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ قادر مطلق ہے تو انڈے میں زمین کو کیوں نہیں ڈال سکتا؟ مرغی کے انڈے میں زمین ڈال دے. اللہ قادر مطلق ہے تو مثال کے طور پر فلاں کو جنت میں بھیج دے، کیوں نہیں بھیج سکتا؟ اور بعض لوگ اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ چاہے تو فلاں کو جنت میں. میں ان سے مخاطب ہوں. اللہ کا قادر ہونے کا عقیدہ اللہ کے عادل ہونے کے عقیدے کے ساتھ سمجھا جائے. صرف یہ نہیں سمجھو کہ اللہ قادر ہے، یہ بھی جانو کہ اللہ عادل ہے. اللہ قادر ہے، اللہ عادل ہے، تب الجھنیں دور ہوں گی. عدالت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے گا. سمجھے ہے؟ اللہ قادر ہے، انڈے میں پوری دنیا کو کیوں نہیں ڈال سکتا؟ یہ سوال کیا تھا امام رضا سے ایک دہریہ نے. جب اس نے کہا نا کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو اس انڈے میں جیب سے انڈا نکال کے کہنے لگا مرغی کا انڈا، کہ اس میں دنیا ڈال سکتا ہے؟ میرے مولا رضا نے فرمایا تم کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، پیشہ کیا ہے تیرا؟ کہنے لگا کھاتی ہوں، پڑھائی، نجار، کارپینٹر، رکھڑ. نہیں بولا واڈا. تو میرا کام لکڑیوں سے ممبر، تخت، کرسی بنانا ہے. میرے مولا رضا کے ہاتھ میں عصائے پیغمبر تھا. نبی کا عصا آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا کے دے دے. تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ تخت بنے. امام نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے. توجہ کر لی. جب ہم کبھی اللہ کے قادر ہونے کے اوپر غور کریں نا تو قدرت کے بحث میں باب میں
قادر کا تصور اور قادر کی یاد کے ساتھ مقدور کا تصور بھی لازم ہے۔ اللہ سب کچھ ایک لمحے میں بناتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، مگر زمین اور آسمان کو وہ 6 دنوں میں بناتا ہے۔ زمین آسمان ایک دم کیوں نہیں بنائے اس نے؟ اس لیے کہ ان کو ایک دم بننے میں صلاحیت نہیں تھی۔ جب ہیں ہی 6 طبقے، آپ اس عمارت کی پہلی چھت ڈالنے سے پہلے 8ویں ڈال کے دکھائیے، ہوا میں فضا میں 8ویں ڈال کے دکھائیے، نہیں ہوگا نا، مقدور نہیں ہے۔ جب وہ ہے ہی 7 آسمان 6 مرحلوں میں جا کے 7 بنیں گے نا، تو 6 دن سے مراد 6 مرحلے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ برائے صحت و سلامتی علماء حق پر اندر صلوات۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ توجہ ہے، بات آگے بڑھے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ مالک جس کے ہاتھ میں مملکت ہے وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم مالک اپنے کپڑوں کے ہیں، مگر معاف کیجیے گا جھوٹے مالک ہیں۔ سوچ لیا ہے کہ ہم مالک ہیں، تصور کر لیا ہے کہ ہم مالک ہیں۔ اگر ہم مالک ہوتے تو ہمارے کپڑے ہماری باتوں کو تو مانتے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ لمبے ہو جائیں تو لمبے نہیں ہوئے، ہم چاہ رہے تھے یہ ذرا ڈھیلے ہو جائیں، ہم صحت بڑھ گئی ہے تنگ ہو رہے ہیں ذرا ڈھیلے ہو جائیں۔ یہ ہمارے کہنے پہ کپڑے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے، ہمارے کہنے پہ لمبے بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو ہماری بات مانتے نہیں ہیں۔ جب ہماری بات نہیں مانتے تو ہم مالک کیسے ہیں؟ مالک تو وہ ہے جس کی مملوک بات مانے۔ تو مالک الملک اللہ ہے، یہ ساری کائنات اس کی بات مانے گی، مجال نہیں ہے کہ نہ مانے۔ اور جو مالک الملک ہے جب کسی کو ملک دیتا ہے تو پھر وہ ملک دیتا ہے، پھر مملکت اس کی بھی بات مانے گی جسے اللہ مالک بنائے گا۔ پھر اللہ جسے مالک بناتا ہے وہ سورج پلٹا کے دکھاتا ہے، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاتا ہے، کنکریوں سے باتیں کر کے دکھاتا ہے، درخت کو حکم دیتا ہے تو درخت چلتا ہوا آتا ہے۔ مالک الملک جب کسی کو ملک عطا کرے تو اُوتی الملک من تشاء، جسے جب ملک عطا کر دے گا تو پھر وہ بھی ایسے ہی کرے گا جیسا مالک نے اسے اختیار دیا ہے۔ توجہ، مالک الملک جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اپنی قدرت کی دلیل اس نے کیا دی کہ میں قدرت رکھتا ہوں؟ کیا دلیل ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ قادر مطلق جو موت اور حیات کا خالق ہے۔ حیات اور موت نہیں، موت اور حیات۔ یہ قرآن ہے، یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہے جو آئندہ ٹھیک کر لوں گا۔ جی کتاب میں ہم لکھتے ہیں نا کہ ذرا بتائیے گا نئے ایڈیشن میں ہم اپنی غلطیاں ٹھیک کر لیں گے۔ یہ قرآن ہے، اس میں آئندہ کوئی ٹھیک ہونے والی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ ٹھیک ہی بات نہیں ہے۔ جو قرآن پر شک کرے آپ اس کے دماغ پر شک کریں۔ قرآن کے خلاف بولنے والا نفسیاتی بیمار ہے، وہ 1 ہفتے کی ٹیبلٹ کھائے گا اس کا دماغ ٹھیک لگ جائے گا۔ یہ قرآن لا ریب فیہ، اس میں شک اور شبہ کوئی نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ ہم نے تو پہلے حیات دیکھی پھر موت دیکھی۔ ہمارے فلاں عزیز زندہ رہے 70 سال تک، پھر ان کو موت آئی، تو پہلے حیات ہے پھر موت ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے پہلے موت ہے پھر حیات ہے۔ اچھا پہلے تو میرے بچے اور جوان یہ بھی طے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے یا بندوں کی، اس لیے کہ بندے تو روزانہ رائے بدلتے ہیں، صبح کی کہی ہوئی بات شام کو بدل لیتے ہیں۔ ساری دنیا بھی کہتی رہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ہم لوگوں کے نہیں مانیں گے، اللہ کی مانیں گے۔ اللہ تو سورہ انفال آیت نمبر 74 کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون۔ ایک صلوات ہدیہ کریں نبی اور بارے دیگر صلوات۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔
توجہ ہے، اب اسی کو ٹھیک کر دو، ایک صلوات اور پڑھا دو۔ جی کے ایمان پر بات کرے، جو حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کرے اسے پہلے تو یہ کہیں کہ تم اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو۔ تمہارا خط ہے کہ تم ایمان ابو طالب پر تبصرہ کر رہے ہو، ہم ایمان ابو طالب پر بات نہیں کریں گے، عظمت ابو طالب پر بات کریں گے۔ اگر مجھ طالب علم سے پوچھا جائے کہ آپ حضرت ابو طالب کی زندگی پر جو کچھ پڑھ چکے ہیں اس کا خلاصہ ایک جملے میں بتائیں، تو میں طالب علم، میں اپنی کم علمی کا احساس رکھنے والا طالب علم یہ کہوں گا کہ ابو طالب علیہ السلام کو اگر ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذل الملوک، محشر میں ابو طالب کو انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، بادشاہوں کے جلال کے ساتھ لایا جائے گا۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ موت پہلے ہے یا حیات پہلے ہے؟ مشاہدے میں یہ ہے کہ حیات پہلے ہے اور موت بعد میں، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، تو مشاہدہ جو ہے وہ صحیح ہے اور وہ آیت بھی صحیح ہے۔ جی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مجلس عزا، محفل میلاد یا کوئی تقریب یا کوئی جلسہ کرتے ہیں تو جس میں سب سے بڑا اور سب سے آخری خطیب ہوتا ہے اس کا نام آپ سب سے اوپر لکھتے ہیں، اور پھر حسب مراتب آپ نام نیچے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر مجمع یہ سوچ کر آ جائے کہ پہلا نام جس کا ہے وہی پہلے پڑھے گا تو کچھ غلطی کر بیٹھے گا۔ کبھی ہم 6 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے، مثال آپ نے احمد علی شاہ صاحب کو کیوں نہیں پڑھوایا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ شاہ صاحب کو تو آخر میں پڑھنا ہے، تو وہ لچکیا کر کہتے کہ آپ کا نام تو پہلے لکھا ہوا ہے۔ تو جواب دیا جائے گا کہ نام پہلے اس کا لکھا جاتا ہے کہ جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے موت کو پہلے ذکر کر کے بتایا کہ زندگی سے زیادہ اہمیت موت کی ہے۔ تم اپنی موت کو محفوظ کر لو، زندگی خود محفوظ ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ موت اہمیت کی حامل ہے۔ بس آخری مرحلہ بیان کے اوپر اہمیت کی حامل موت ہے۔ کیا کریں کہ ہماری موت اچھی ہو؟ کیا کریں کہ ہمیں دل کی بیماری نہ ہو؟ کیا کریں کہ ہمیں گردے کی بیماری نہ ہو؟ کیا کریں کہ ہماری آنکھوں کی بینائی نہ جائے؟ یہ ہم کرتے ہیں نا اہتمام، فلاں چیز کھاؤ گے بھائی گردے فیل ہو جاتے ہیں، فلاں کام کرو گے دل کی بیماری ہو جائے گی، تو ہم ہر کام کے لیے اہتمام کرتے ہیں نا۔ کیا کریں کہ موت اچھی ہو جائے؟ کیا کریں کہ ہماری موت اچھی ہو جائے؟ ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں حسین سے پیار کرنا ہے، موت اچھی ہو جائے۔ نعرہ حیدری، جب میں مولا حسین سے اپنی رغبت کو شدید کروں گا تو مجھے مفہوم موت و حیات سمجھ میں آ جائے گا۔ جو ایسے دنیا سے گیا ہو کہ جس کا دنیا سے جانا ایسے ہو کہ رہ جانے والے زندہ ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں یقین نہیں ہے، مگر وہ کربلا والا سب سے زیادہ زندہ ہے، جس کی قبر حیات بانٹتی ہے، جس کی یاد زندگی تقسیم کرتی ہے، جو سوئے ہوئوں کو جگاتا ہو، جو مردوں کو زندگی دیتا ہو، وہ حسین زندہ جاوید۔ جاؤ تو ایسے جاؤ جیسے حسین نے۔ البتہ ہر ایک کا میدان علیحدہ ہے، کربلا دوبارہ ہونے والی نہیں ہے۔
یہ غلط فہمی نہیں ہوگی۔ یہ جو محاورہ کہا جاتا ہے کہ کلو یوم عاشورا کلو عدل کربلا، یہ محاورہ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہر دن عاشورا، ہر دن ہر جگہ کربلا، نہ ہر جگہ حسین ہے، نہ آپ حسین ہیں، نہ کوئی حسین جیسا ہے۔ جب کوئی حسین جیسا نہیں ہے تو پھر کربلا بھی ہر جگہ نہیں ہے۔ کربلا زمینوں میں نہیں ہوتی، دلوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر کربلا، جیسے قرآن کی آیت ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ آیت الجواد عاملی ہی تفسیر تسنیم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کہیں مکے میں کعبے کی چھت پہ لٹکی بھی نہیں ہے، جیسے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یہ کہیں لٹکی ہوئی رسی نہیں ہے جیسے جا کے پکڑ گئے۔ کہاں ملتی ہے وہ رسی جسے اللہ پکڑنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو وہ جو رسی ہے نا، یا وہ صراط مستقیم جسے کہا گیا ہے، اہدنا الصراط، یا سبیل، یہ جتنے بھی نجات کے عنوانات قرآن میں آئے نا، بقول آیت اللہ جوادی عاملی کے کہ یہ بیرونی رستے نہیں ہیں، درونی رستے ہیں۔ اللہ کی رسی اندر ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وعلا۔ یہ صراط اندر ہے، کہیں باہر مادی نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر اچھا مرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون ایسے گیا کہ موت جس پہ فخر کرتی ہے، وہ حسین ابن علی۔ عزیزو، مفہوم موت و حیات اور ذائقہ موت و حیات اگر لینا ہے تو ہمیں کربلا جانا ہوگا۔ احلی من العسل، میں شہد سے زیادہ شیریں جانتا ہوں موت کو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ علی کا ایک چھوٹا پوتا حضرت قاسم۔ حضرت قاسم تو پھر 11 سال کے تھے۔ سلام سکینہ پر ہو، سلام اس 6 مہینے کے بچے علی اصغر پر ہو۔ اور عزیزو، جب آپ کربلا میں جتنی دیر مصائب پڑھے جاتے ہیں، ہم اتنی دیر کربلا جاتے ہیں، ہم کربلا میں اس وقت۔ جب آپ ان موت سے پیار کرنے والوں کو یاد کریں نا، تو ان کی ماؤں کو بھی سلام دیا کریں۔ علی اکبر کی ماں کو سلام، جناب علی اصغر کی مادر گرامی کو سلام۔ بڑے جگر والی بیویاں تھیں، بڑے حوصلے والی عورتیں تھیں۔ ایک زوجہ کی مجلس سے ترہیم ہے، ایک ماں کی مجلس سے ترہیم ہے۔ چلیے کربلا میں ان ماؤں کو یاد کریں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے۔ 9 زندہ بیویاں ہیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ کربلا میں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں ایسے ہیں جن کی 9 لوگوں کی مائیں زندہ ہیں، بلکہ کہہ لوں 9 مائیں زندہ ہیں۔ بعض ماؤں نے تو 2 بچے بھی قربان کیے ہیں۔ اور محمد، ایک ماں کربلا کے میدان میں، اجرکم اللہ، ایک ماں کربلا کے میدان میں، وہ علی اکبر کی ماں جب آئے تھے نا دوبارہ پانی مانگنے بابا سے، تو کہہ رہے تھے بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں دشمن کو بتاتا کس کا پوتا ہوتا، کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ اور حسین جو بچپن میں علی اکبر کو معجزے سے انگور کھلا سکتے تھے، وہ کربلا میں معجزے سے پانی نہیں منگا سکتے تھے۔ 2-3 سال کا سن تھا، 4 سال کا سن تھا، حضرت علی اکبر نے آ کے کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ امام حسین مسجد میں تشریف فرمائے، یہ نہیں فرمایا بیٹا انگوروں کا تو موسم نہیں ہے۔ علی اکبر بابا سے کچھ مانگے، جیسے ہی کہا نا بابا مجھے انگور چاہیے، امام حسین نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا، مسجد کے ستون سے انگوروں کا خوشہ نکلا۔ امام نے ہاتھوں میں لے کے فرمایا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے۔ اب کربلا میں جب بابا سے پانی مانگ رہے تھے تو کیا گزری ہوگی امتحان حسین کے قلب مبارک پر۔ جب حضرت علی اکبر بابا سے پانی مانگ رہے تھے تو ماں خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے، کہتا ہے کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا،
اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے، میرا علی اکبر سیراب ہو جائے۔ یہ ماں بڑے جگر والی ماں ہے۔ ایک اور ماں کا نام بتاؤں، وہ ماں وہ ہے کہ جس نے اپنے دونوں بچے تو قربان کیے مگر کبھی اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ جب کبھی کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے تو چہرہ موڑ لیتی تھی کہ اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو رباب کے لیے کون سہارا بنا، ام لیلہ کے لیے کون ڈھارس بنے گا۔ مگر عزادارو، اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا۔ جب مدینہ گئیں اور اپنے گھر پہنچی نا تو دو خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو دونوں بچوں کو یاد کر کے ایسے روئی ہیں جیسے آج جنازہ اٹھا۔ یہ بھی ماں ہے کربلا کے اندر۔ ایک ماں کا نام لوں، اس کا بچہ بہت چھوٹا ہے مگر اس ماں کا جگر بہت بڑا ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ وفاداری کا حق ادا کیا ہے جناب رباب نے، دو ہی کمائیاں تھی جناب رباب کے پاس، دونوں حسین پہ قربان کر دی۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی کر کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، پیشانی پہ بوسہ دے کر حسین کی گود میں لے دیا اور فرمایا جائے میرے وادی میرے بچے کو پانی پلا رہا ہے۔ عزادارو، عجیب منظر ہے جب جناب رباب کا نام آتا ہے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں۔ بڑے حوصلے والی بی بی ہے امام حسین کی یہ زوجہ۔ محرم میں ایک جوان میرے پاس آیا، 8 محرم کی، کہنے لگا مولانا میں آج مچھلی کھا رہا تھا، میری دادی نے روک دیا اور کہنے لگی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے کہا میں مولانا سے مسئلہ پوچھوں گا، شریعت میں اگر حلال ہے تو میں دادی کھاؤں گا۔ تو مولانا بتائیے میں آج مچھلی کھانا چاہ رہا تھا، کیا مچھلی کھاؤں یا نہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم اپنی دادی کی بات مان لو۔ اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیفا یتلذذ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور منہ بند کر لیتا ہے، یہ کچھ دیر کا مہمان ہے، اسے پانی پلا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ ایسے بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام نے بچے کا لاشا گودی میں لیا ہوا ہے، ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے تک جو بچہ تڑپ رہا تھا اس بچے کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے۔ جب لے کر جنازہ خیمے کے قریب گئے تو سکینہ بی بی نے دیکھا کہ بھائی کو واپس لا رہے ہیں مگر بھائی باپ کی گود میں سکون سے سو رہا ہے۔ تو بی بی یہ سمجھی کہ بھائی کو پانی پلا دیا ہے، اس لیے علی اصغر سو گیا ہے۔ تو دور سے کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی لے جائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلائے؟ جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو ماں خیمے سے دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ جناب رباب باہر آئی، امام نے اپنی ہی زوجہ سے کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ جب جناب رباب کا عقیدہ سن لیا ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، کہا اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتی، یا بنیا مصر کا ینہر، کیا تجھ جیسے نہر کر دیے جاتے ہیں؟ مجلس مکمل ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مرحومہ کی مغفرت کا سامان ہو گیا۔ عزادارو ایک اور بھی تو کمائی ہے جناب رباب کی جسے زندان شام میں چھوڑ کر آئے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے سے، مجلس مکمل کر رہا ہوں، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا۔ کہتے ہیں وہ جو مشکل کام تھا اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی رباب کو اٹھا کر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی۔ جب جناب زینب نے کہا کہ بھابی قافلہ تیار ہے چلیے، تو فرمان لگی میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا،
میری بچی شام میں اکیلی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ میرے بھائی دو چار بھائی مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ دو جملے اور پڑھو۔ اس بی بی کا بڑا جگر تھا، مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، میری تحقیق نہیں ہے، مگر جب شام غریبہ میں پانی آیا تو جناب زینب نے پہلے بچوں کو پلایا، پھر بڑی بیویوں کو پلایا، کھانا آیا پہلے بچوں کو کھلایا پھر بیویوں کو کھلایا، سب نے پانی پیا، سب نے کھانا کھایا، مگر جناب رباب پانی نہیں پی رہی۔ امام سجاد کے پاس آ کر جناب زینب نے کہا زین العابدین بابی مر جائے گی، کب تک بھوکی پیاسی رہے گی؟ امام سجاد نے آ کر کہا اماں پانی پی لے، حکم امام تھا۔ اب جناب